اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذن ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کا اذن حاصل کیے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی مرضی کے بغیر۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے۔ اس آیت میں ایک تو 6 دن میں عرش بنایا، 2 دن میں اللہ نے نظام شمسی کو بنایا، اور آخر میں ایک جملہ فرمایا تم غور کیوں نہیں کرتے۔ اور پھر ایک بات بتائی کہ اللہ کی اذن کے بغیر، مرضی کے بغیر کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے یہ جو بتدریج گریجولی آسمان اور زمین یہ جو بنایا ہے نظام شمسی سارا، تاکہ اپنی جو ہے وہ حکمتیں، اپنی صنائی کو واضح کریں۔ پھر یہاں یعنی کہ عرش استوا، یہاں جو عرش کو بنایا، زمین آسمان کو بنایا، اس سے مراد ایک کنایہ بھی ہے کہ سارے اختیارات بھی اس کے کائنات کے اللہ ہی کے پاس ہیں، وہی قادر مطلق ہے اور اسی کے ہی اختیارات میں ہر چیز ہے اور حکومت اسی کی ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ چاند ہے، اس کی گردش سے ہمیں ماہ و سال کا پتہ چلتا ہے، مہینوں کا پتہ چلتا ہے، سورج سے، چاند سے، کاروبار، حساب کتاب اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ پھر آسمان کی بلندیاں ہیں، اور اس میں غور و فکر کرنے کا کہا گیا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ جب غور و فکر کریں گے اس کے اوپر تو پھر انسان اپنے قادر مطلق کی طرف رجوع کرتا ہے، اسے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو غور و فکر کرنے کے لیے ہمارے راستے میں کئی رکاوٹیں بھی آتی ہیں کہ ہم کچھ دنیاوی معاملات میں اس قدر بھیانک طور پہ پھنس جاتے ہیں، دنیاوی معاملات چھوڑنا نہیں ہے، کہ ہم اپنے قادر مطلق کی جانب رجوع نہیں کر پاتے، اور ان چیزوں پہ جو کائنات کی ہیں اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، اور پھر ہم اپنے اللہ تک اس تعلق کو قائم نہیں کر سکتے۔ چونکہ جو اللہ سے تعلق قائم کرے گا، تو اللہ نے اسی سورہ یونس سے آخر میں فرمایا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور ان کو وہاں ویلکم کیا جائے گا، انہیں خوش آمدید کہا جائے گا۔ پھر یہاں 2 باتیں اور ہیں۔ شفاعت اسی کی ہوگی جو ایمان پر ہوگا، اور شفاعت کے لیے، جنت کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک اعمال صالحہ ہے۔ ایمان صالحہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس کی ڈیٹیل بیان کرنی پڑے گی کہ اعمال صالحہ کیا ہے، اور ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اور بھائی ایمان کو یہ نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو جناب بس۔ اب ایک حدیث ہے، من ترک الصلاۃ فمتعمدا وهو من کفر، جسے جان بوجھ کے کئی نمازیں چھوڑ دیں وہ اس نے کفر اختیار کر لیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور بہت سی ایسی ہیں جس سے وہ ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں جو ہیں وہ صغیرہ گناہوں کو ختم کرتی ہیں۔ اللہ ایک نظام ہے، جیسے اللہ نے عرش کا نظام قائم کیا ہے، نظام وہ سولر سسٹم قائم کیا ہے، کائنات بنائی ہے، غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور بھی ایک نظام کے تحت ہر چیز ہے۔ اللہ عدل کرنے والا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ظالم ظلم کر کے، ظالم اور جا کے حج کر کے آجے کہا جی کہ میں ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ بھئی ایک بات زندگی میں یاد رکھیے گا، بڑا فلسفہ میں انشاءاللہ میں لمبی گفتگو کروں گا۔ گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ فطرت اغواص تو کر لیتی ہے لیکن کرتی نہیں بندوں کے گناہوں کو کبھی معاف، یاد رکھنا۔ یہ ایسے نہیں کہ بس وہ ایک ادھر گئے جی جب آ گئے تو سجدہ کر کے سارے گناہ بخشوا کے آ گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ اور ایمان میں ایک شرط چیز رکھی گئی ہے، استقلال، ثابت قدمی کے ساتھ اعمال صالحہ کیے جائیں۔ جب اعمال صالحہ کیے جائیں گے تو تب انعامات ربی ملیں گے، اسے جنت میں ویلکم کہا جائے گا۔ پھر کہا گیا کہ تم اسی دنیا میں ہی لگے ہو، بس ٹھیک ہے، دنیا میں ایک شقایتاً بات کی گئی ہے، اسی میں لگ گئے، مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے،
آخرت کی فکر کرو، جہاں تمہیں بہت بڑے بڑے انعامات ملیں گے اس کی طرف بھی آؤ اور اس کے لیے اعمال صالحہ کرو۔ تو اعمال صالحہ میں دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز و ذو انتقام بھی ہیں، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایمان کا سلامت رکھنا، قائم رکھنا آسان بات نہیں ہے، اور اعمال صالحہ استقامت کے ساتھ کرنا آسان نہیں ہے، محنت لگتی ہے، اور جب اس میں ولنگنیس ہوتی ہے، موٹیویشن ہوتی ہے، ابھی اللہ کی کائنات کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، تو پھر موٹیویشن آتی ہے، پھر انسان اندر سے جو ہے کائنات کے رموز و اسرار کو، خدا کی ذات کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور اسے سمجھ آ جاتی کہ ساری بادشاہی اسی کی ہے۔ پھر اللہ یہاں یہی فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو اس سے۔ تو میرے بھائی اعمال صالحہ میں ہمیں خود سے اعادہ کرنا ہوگا، ہم کتنے اچھے اعمال کر رہے ہیں اور کیا ہم حقوق پورے کر رہے ہیں۔ جو بات ماننی پڑے گی، اب یہ بندے کو اس میں یہ نہیں کہ نظر انداز کرنا پڑے گا، تسلیم کرنی پڑے گی جو ہماری خامی ہے۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، یہ تو فرائض ہے بھائی، یہ تو لازمی ہے، یہ تو دین کی بنیاد ہے، اس کے یہ تو بنیادی چیزیں ہیں۔ میں نے جب کہا کہ بنی اسرائیل کو ان کی مسجدیں یا فرعون نے مسمار کروا دی، تو اللہ نے کہا تم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو، گھروں کو مسجدیں بنا لو۔ یہ تو فرائض ہیں، ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں، وہ بڑی اہم ہے کہ ہم تجارت میں ہم ایمانداری کرتے ہیں، ہم اپنے معاملات میں کس طرح ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے کیا رویے ہیں، اپنے ساتھ ہمارا کیا، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہے، ہماری دنیا کے ساتھ کیا ہے، ہم کس طرح دنیا کے ساتھ ہماری معاملات کو ڈیل کرنے کا ہے۔ یہ ساری چیزیں کتنا ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، ارنے کے حوالے سے باتیں، ماں باپ کے حقوق کے باتیں، بہت سی چیزیں، یہ لمبی ہے اعمال صالحہ، عمل صالحہ، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں سورہ آل عمران پہ آپ کو اعمال صالحہ کی بات ہوگی، سورہ نساء کے اندر ہوگی، مائدہ کے اندر ہوگی، قرآن پاک میں ایسی صورتیں ہیں جہاں اس کی تفصیلات، یہ بڑی تفصیل بات ہے، اس کے لیے مجھے پوری لمبی ویڈیو انشاءاللہ مجھے اپلوڈ کرنی پڑے گی۔ میں اشارتاً بتا رہا ہوں کہ اس میں اب یہ نہیں ہے کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، بس ایک سجدہ کیا تو جناب وہ چلا گیا ہے۔ جیسے اللہ عدل ہے، اس کا نظام ہے، ایسے اللہ تعالیٰ حساب بھی لیتے ہیں، اور بندے پھنستے بھی ہیں پھر اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، تو اگر بچنا ہے تو پھر اعمال صالحہ کی طرف آئیں اور ان چیزوں سے نکلیں، اور اللہ کی کائنات کے اوپر غور و فکر کریں، اور اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو، اللہ کو ڈھونڈیں، ٹھیک ہے، اللہ کی جستجو کریں، ملے گا، آپ دیکھ سکیں گے اللہ کو۔ اس لیے کہ جب نماز پڑھو تو سمجھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو یوں سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہو، وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہاں کے ہر طرف ہے، وہ چاروں ہر سو ہے اللہ کی ذات۔ تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، اپنے معاملات جو ہے، اپنے کاروبار جو ہے، بزنس ہے، اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق لے کے آنے میں ہی ہماری جو ہے یہ کامیابی ہے انشاءاللہ۔ یہاں تو میں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے صالح اور ایمان کے حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ جو اپلوڈ ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ ہمارے صالحہ کے حوالے سے بھی بات ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے صالحہ کرنے کی اور ایمان کو ہمارے بچانے کی کے لیے ہمیں جستجو کرنی چاہیے۔ تو غور و فکر کرنے سے یاد رکھیں گے، جو غور و فکر کرتا ہے وہی اس توفیق اسے ملتی ہے جو غور و فکر کرتا ہے، جو غور و فکر نہیں کرتا اسے توفیق نہیں ملتی۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ خود سے ہمیں ایک ولنگنیس اور ایک موٹیویشن کا مظاہرہ کرنا ہوگا، چیزوں کو سمجھنا ہوگا، تو مائنڈ سیٹ جب بنتا ہے تو پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش اور جستجو کا دامن جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ السلام علیکم۔